ازدواجی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور ان کے اسباب اور اسباب کے ساتھ ساتھ کیسے اس رشتے کو جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس کو ہم بچا سکتے ہیں، اس رشتے کو نبھا سکتے ہیں، اس میں پیش آنے والی خرابیوں کو درست کر سکتے ہیں اور اجڑتے ہوئے گھروں کو کس طرح بسا سکتے ہیں، خاندانوں کے درمیان پیدا ہونے والی نفرتوں کو کس طرح مٹا سکتے ہیں اور ایک خوشگوار اور خوبصورت زندگی کی ابتدا اور آغاز کیسے کر سکتے ہیں، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور سوچنے کے ساتھ ساتھ جو دین نے بہترین تجاویز مجھے اور آپ کو سکھائی ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ نتیجہ اچھا نکلے۔ اور وہ رشتہ جو اس وقت بنانا ہی اتنا مشکل ہے کہ بعض مرتبہ یہ رشتہ بنانے میں 1 دن 2 دن ہفتے مہینے نہیں بلکہ سال لگ جاتے۔ ماضی کے دور میں ایک آسانی یہ تھی کہ رشتے زیادہ تر برادری میں ہوتے تھے، کنبے قبیلے خاندان میں ہوتے تھے، اپنوں میں ہوتے تھے، تو ان میں اتنی دیر نہیں لگتی تھی، دیکھے بالے لوگ ہوتے تھے اور بس بات کرنے کی دیر ہوتی تھی کہ رشتہ ہو جاتا تھا۔ لیکن دور حاضر میں چونکہ اکثر رشتے برادری سے، کنبے سے، قبیلے سے، خاندان سے باہر ہو رہے ہیں اور باہر ظاہر ہے کہ تلاش کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، جانچنا پڑتا ہے، پرکھنا پڑتا ہے۔ ان چیزوں میں وقت گزرتے گزرتے بعض دفعہ سال بھی گزر جاتے ہیں اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لہٰذا سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ رشتہ جو قائم کرنے میں اتنی مدت گزری، دیکھتے ہوئے، جانچتے ہوئے، پرکھتے ہوئے، اور کہیں جا کے وہ رشتہ بنا ہے۔ اب اتنی مشکل سے جو رشتہ بنایا ہے، کتنے افسوس کی بات ہوگی، کتنی محرومی کی بات ہوگی، کتنی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ بنانے میں اتنا وقت صرف ہوا، محنت، مشقت، جانچ، پرکھ، آنا جانا، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد رشتہ بنا، اتنا عرصہ لگا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ کہ جب ٹوٹنے پہ آیا تو چند سیکنڈ لگے، چند منٹ لگے۔ تو اس سے بڑی بدقسمتی اور محرومی اور کیا ہوگی کہ بنانے میں سال لگے اور گنوانے میں، ٹوٹنے میں چند سیکنڈ، چند جملے زبان سے نکل کر ہم نے وہ رشتہ ختم کر دیا۔ اور ختم ہونے میں شیطان کو راضی کر لیا، رحمان کو ناراض کر دیا۔ اللہ کے حبیب کا یہ فرمان اور اس کا مفہوم تو ہر آدمی سمجھتا ہے اور معلوم ہے اس کو، جاہل سے جاہل آدمی بھی اس حدیث کے مفہوم سے واقف ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے، میاں اور بیوی کے رشتے کا ٹوٹنا ہے، الگ ہونا ہے۔ اگرچہ حلال ہے لیکن فرمایا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز اللہ کے نزدیک یہی ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ سب سے زیادہ حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ دوسری حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے فرماتے ہیں، اے معاذ، اس دھرتی کے اوپر اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی غلام کو آزاد کر دینا۔ زرخلید غلام ہوتے تھے، دین اسلام نے غلاموں کی آزادی پر بہت زور دیا۔ دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ انسان کا غلام نہ رہے
انسان انسانوں کی مخلوق کی غلامی سے آزاد ہو کر اللہ کی غلامی میں آ جائے، اللہ کی غلامی میں آ جائے۔ تو اس اعتبار سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا جملہ کہ اللہ کے نزدیک اس دھرتی کے اوپر پسندیدہ اعمال میں سے یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے کہ کوئی اپنے غلام کو آزاد کر دے۔ اور دوسرا جملہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔ اس اعتبار سے اس مفہوم کو تو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود آخر کیا وجوہات ہو گئیں، کیا اسباب پیدا ہو گئے کہ تیزی کے ساتھ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں؟ حتیٰ کہ بعض مرتبہ تو رشتوں کے ٹوٹنے کی طرف دیکھ کر ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم بالکل قرب قیامت کے دور کے آخری کنارے پر کھڑے ہیں، آخری کنارے کے اوپر کھڑے ہیں، اس کے بعد اور قیامت کیا ہوگی؟ اتنے کم عرصے کے اندر رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے نکاح ایک پڑھایا، اور نکاح رات کے 9 بجے نکاح کی مجلس ہے، نکاح ہو رہا ہے، نکاح ہو گیا، کھانا ہو گیا، میں گھر آ کے سویا تو تقریباً 11:30 سے 12 بجے میرے فون کی بیل بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو آگے سے جو بول رہے تھے وہ وہی دلہا تھے کہ جن کا نکاح میں پڑھا کے گھر آ کے آرام کر رہا تھا، اور انہوں نے سلام کے بعد سب سے پہلے جو بات کی وہ یہ پوچھی کہ امام صاحب طلاق دینے کا طریقہ کیا؟ طلاق دینے کا طریقہ کیا؟ میں کانپ گیا، میں نے کہا ابھی تو میں نکاح پڑھا کے آ رہا ہوں اور 2.5 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد پوچھا جا رہا ہے طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ میرے ذہن کے اندر ایک کھلبلی سی پیدا ہوئی، تو میں نے عرض کیا، میں نے پوچھا بھئی اتنی جلدی کیوں پوچھ رہے ہو؟ ویسے تو طلاق کے مسائل شادی سے پہلے سیکھنے چاہیے۔ ہم ساری چیزیں سیکھ کر کرتے ہیں، سیکھ کر کرتے ہیں، دکانداری سیکھ کر کرتے ہیں، تجارت سیکھ کر کرتے ہیں، ملازمت سیکھ کر کرتے ہیں۔ کوئی فن ہے، کوئی چیز بنانے کی چیز ہے تو پہلے سیکھ کر بناتے ہیں۔ اگر نہیں سیکھتے تو نہ نکاح سیکھتے ہیں اور نہ طلاق کے مسائل سیکھتے ہیں۔ بس ہم سمجھتے ہیں شادی ایسے ہوتی ہے، فنکشن ہوتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، بس یہ شادی ہوتی ہے۔ معاملہ اتنا ہی سادہ ہوتا تو پھر ان حالات کا مجھے اور آپ کو سامنا نہ کرنا پڑتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جہالت کی اس گہرائی کے اندر اتنے اترے ہوئے ہیں کہ نہ نکاح کے مقاصد کا پتہ ہے، نہ طلاق کے طریقے کا پتہ ہے۔ اور طلاق کے مسائل بھی اکثر لوگ اس وقت پوچھتے ہیں کہ جب سارا کچھ تباہ کر چکے ہوتے ہیں، برباد کر چکے ہوتے ہیں، اور اس تباہی اور بربادی کے بعد پھر پیچھے ہٹ کے طلاق کے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے سارے اعمال جتنے بھی ہیں وہ کرنے سے پہلے پوچھا جاتا ہے یہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ واحد ایک طلاق یہ ایسے رہ گئی کہ جو سب کچھ کرنے کے بعد، ہاتھ کاٹنے کے بعد، رشتہ کاٹنے کے بعد، ختم ہونے کے بعد پھر جا کے پوچھنے طلاق کا طریقہ کیا تھا، میں نے تو ایسا کر دیا، میں نے تو ایسا کر دیا۔ تو جب قتل کرنے کے بعد ایک انسان جا کے کسی سے پوچھتا ہے کہ قتل ہوتا کیسے ہے اور قتل کیوں ہوتا ہے، تو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس آدمی کو زندہ نہیں کر سکتا قیامت تک۔ اس سے پہلے پوچھنا تھا کہ قتل دین اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا کبیرہ گناہ ہے، اس کے لیے تو ہمیشہ کی جہنم کی وارننگ آئی ہوئی ہے۔ تو اس طرح طلاق کے مسائل بعض لوگ طلاق دینے کے بعد پوچھتے ہیں۔ تو یہاں پر جب اس نے پوچھا تو پوچھنے کے بعد یہ نہیں کہ مسئلہ پوچھ رہا تھا بلکہ طلاق ہو بھی گئی۔ آپ اندازہ کریں 2.5 گھنٹے کی شادی، 3 گھنٹے کی شادی جو طلاق پہ ختم ہو گئی، کیا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی نہیں ہے؟ کیا ہم قیامت کے کنارے کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے؟ اس طرح اس تیزی کے ساتھ رشتوں کے ٹوٹنے میں کون سے اسباب ہیں جو اس موڑ پر مجھے اور آپ کو لے آئے؟ ان اسباب میں کچھ میں نے ذکر کیے تھے۔ ایک سبب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل تنگ ہو گئے، دل تنگ ہو گئے۔ انسان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آدمی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔